بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا النَّهْيُ فَهُوَ طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الْإِسْتِعْلَاءِ نہیں کا بیان ہے۔ کل انشاء کا بیان شروع ہوا تھا تو بتایا تھا انشاء یا طلبی ہوگی یا غیر طلبی، اور جو انشاء طلبی ہوگی تو وہ 5 چیزوں کے ساتھ ہوگی: امر، نہیں، استفہام، تمنی، ندا۔ امر کا بیان ان 5 میں سے کل ہو گیا تھا، آج نہیں کا بیان ہے۔ تو پہلے نہیں کی وضاحت کی، اس کی تعریف کی۔ وَأَمَّا النَّهْيُ فَهُوَ طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الْإِسْتِعْلَاءِ، اور نہیں کہتے ہیں طلب الکف عن الفعل، کف فعل طلب کرنا، طلب الکف کف طلب کرنا، لپیٹنا، الکف مانے لپیٹنا، عن الفعل فعل سے، مطلب ہے فعل کا نہ ہونا طلب کرنا، اسی کو کہا جاتا ہے کف فعل طلب کرنا، فعل سے رکنا طلب کرنا کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، یہ مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ۔ فَهُوَ طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الْإِسْتِعْلَاءِ، نہیں کہتے ہیں کف فعل کو طلب کرنا استعلاء کے طور پر، فعل کے نہ کرنے کو طلب کرنا استعلاء کے طور پر، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے۔ وَلَهُ صِيغَةٌ وَاحِدَةٌ، اور اس کے لیے یعنی نہیں کے لیے ایک صیغہ ہے۔ امر کے لیے کتنے تھے؟ 4 صیغے تھے۔ امر کے لیے کتنے تھے؟ 4 صیغے، اور نہیں کے لیے ایک صیغہ ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وَهِيَ الْمُضَارِعُ مَعَ لَن نَاهِيَةٍ، اور وہ مضارع ہے لائے نہیں کے ساتھ۔ لائے ایک ہوتا ہے لائے نفی، ایک ہے لائے نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ اور وہ صیغہ مضارع ہے لائے نہیں کے ساتھ۔ مثال دیتے ہیں کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، وَلَا تُفْسِدُوا، اور تم فساد نہ پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد، زمین کی اصلاح کے بعد۔ تو یہاں پر وَلَا تُفْسِدُوا فعل نہیں ہے، یہی محل استشہاد ہے۔ تو پیچھے امر کی تعریف کی اور یہ بتایا تھا کتنے صیغے آتے ہیں، سب کی مثالیں دی تھی۔ یہاں نہیں کا بیان ہے تو نہیں کی تعریف کی اور یہ بتایا اس کے لیے ایک صیغہ آتا ہے، اس کی مثال دی۔ پھر یہاں بھی حسب سابق بتا رہے ہیں کہ کبھی نہیں کو اس کے معنی اصلی سے دوسرے معانی کی طرف نکال دیا جاتا ہے، جو معنی مقام اور سیاق کلام کے اعتبار سے سمجھے جاتے ہیں۔ وہی طریقہ ہے پیچھے والا، وَقَدْ تُخْرَجُ صِيغَتُهُ عَنْ مَعْنَاهَا الْأَصْلِ، اور کبھی اس کے یعنی نہیں کے صیغے کو نکالا جاتا ہے اس کے اصلی معنی سے، إِلَى مَعَانٍ أُخَرَ، دوسرے معنوں کی طرف، تُفْهَمُ مِنَ الْمَقَامِ وَالسِّيَاقِ، جو معانی سمجھے جائیں گے مقام اور سیاق سے، موقع و محل سے سمجھے جائیں گے اور سیاق سے، آگے پیچھے کی عبارت سے سمجھے جائیں گے۔ دعا، جیسے کہ دعا، یعنی کبھی فعل نہیں کا صیغہ دعا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس کی مثال دی ہے نحو لا تشمت بی الاعداء، لا تشمت بی الاعداء، تو خوش نہ کر بیا مجھ پر یا میرے سبب، الاعداء دشمنوں کو، تم میرے ذریعے دشمنوں کو خوش نہ کرو۔ اور کہا یہ ہے کہ یہ دعا ہے، کیا ہے؟ دعا ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے، تو پھر معنی ہوگا لا تشمت بی الاعداء، اے پروردگار تو میرے ذریعے دشمنوں کو خوش نہ کر، یعنی مجھے ایسی پریشانیوں میں نہ ڈال جن کی وجہ سے میرے دشمن خوش ہونے لگے، ایسی آزمائشوں میں نہ ڈال جن کی وجہ سے دشمن خوش ہوں۔ تو دعا مانگی لا تشمت بی الاعداء، میری وجہ سے دشمنوں کو خوش نہ کر۔ تو یہاں پر لا تشمت فعل نہیں ہے لیکن دعا کے معنی میں ہے۔
والالتماس، اور کبھی فعل نہیں کا صیغہ التماس کے معنی میں آتا ہے، کقولک لمن یساویک، جیسے کہ آپ کا قول اس سے جو آپ کے مساوی ہو، برابر ہو۔ آپ کا قول کیا ہوگا؟ لکھا لا تبرح من مکانک حتی ارجع الیک، لا تبرح من مکانک، اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، حتی ارجع الیک، جب تک کہ میں تیرے پاس واپس نہ آ جاؤں۔ تو اپنے برابر والے سے کہا کہ یہیں رہنا، بس میں گیا اور تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، جب تک آؤں نا یہاں سے نہیں ہٹنا۔ یہ التماس جب حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تب بہت کی جاتی ہے۔ اگر میاں بیوی ہوں یا مرد ہوں، کئی عورتیں بھی ہوں، تو پھر عورتوں کو ایک جگہ بتا دی جاتی کہ یہاں رہنا، ہم جب نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر آئیں گے تو یہاں ملیں گے، کیونکہ کئی عبادتیں، کئی مقام ایسے ہوتے ہیں مردوں کا الگ ہوتا ہے، عورتوں کا الگ ہوتا ہے، تو وہاں گزارش کی جاتی ہے لا تبرح من مکانک، کہہ دیتے نا، عورتوں سے کہہ دیتے ہیں کہ یہاں سے آپ لوگ نہیں ہٹنا، یہیں پر ملنا۔ اور اگر انہیں بھی عبادت کے لیے جانا ہوتا ہے، جیسے جنت البقیع کا مسئلہ ہے، تو کہتے ہیں آپ حاضری دے کر یہیں آ جانا، یہیں ملنا۔ بہرحال تو التماس جیسے کہ آپ اپنی برابر والے سے کہیں لا تبرح من مکانک حتی ارجع الیک، اپنی جگہ سے نہ ہٹنا جب تک کہ میں تیرے پاس واپس نہ آ جاؤں۔ والتمنی، اور فعل نہیں کا صیغہ تمنا کے لیے، آرزو کے لیے بھی آتا ہے، نحو جیسے لا تطلع فی قولہ، جیسے کہ شاعر کے قول میں لفظ کلمہ لا تطلع، شاعر کا قول یہ ہے یا لیل طل یا نوم ذل یا صبح قف لا تطلع، یا لیل طل، اے رات تو لمبی ہو جا، طویل سے، اے رات تو، یا نوم ذل، اے نیند تو زائل ہو جا، اے نیند تو زائل ہو جا، یعنی اے نیند آج آنا نہیں ہے، یا صبح قف، اے صبح ٹھہر جا، یعنی صبح تجھے آنا نہیں ہے، ابھی ٹھہری رہے، وہیں دور رہے، لا تطلع، تو طلوع نہ ہو، تو طلوع نہ ہو۔ تو یہاں پر یہ تمنا کر رہا ہے، یہ کوئی عاشق صاحب رہے ہوں گے جو شارحین نے لکھا، ان کی ملاقات کہیں ہو گئی ہوگی رات میں، تو اب سوچ رہے ہیں رات جائے نا، تو کہہ رہے ہیں یا لیل طل، اے رات ہو جا لمبی 8-10 دن کی، یا نوم ذل، اے نیند بھاگ جا، یا صبح قف، اے صبح ٹھہر جا، وہیں رہے 1 کلومیٹر دور، لا تطلع، تو طلوع نہ ہو، تو یہ تمنا ہے، ٹھیک ہے، لا تطلع ہے محل استشہاد۔ والتحدید، اور فعل نہیں کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تحدید کے لیے، وارننگ دینے کے لیے، دھمکی دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے بھی، کقولک، جیسے کہ آپ کا قول، لخادمک، آپ کے خادم سے، جیسے کہ آپ اپنے خادم سے کہیں لا تطع امری، میری بات مت مان، لا تطع امری، میری بات مت مان۔ تو مطلب یہ نہیں ہوتا یہاں کہ تجھے میری بات ماننا نہیں ہے، میں آرڈر دے رہا ہوں، بلکہ جب انسان بڑا ناراض ہو جاتا تب کہتا ہے مت مان میری بات، پھر بتاؤں گا میں تجھے، تو یہ دھمکی دینے کے لیے ہوتا ہے۔ اور کبھی حقیقت پر بھی محمول ہو سکتا ہے، کہیں جا رہے ہیں اس کو سمجھا کر لے جائے، میں ایسا کہوں تو میری بات ماننا نہیں، کیونکہ ان کی پلاننگ کچھ اور ہو، تو یہاں حقیقت پر بھی محمول ہو جائے گا۔ لیکن یہ جس موقع و محل کی مثال ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نافرمانی کرتا ہے، باتوں کو ٹالتا رہتا ہے، آقا مالک بڑے غصے میں ہے، تب کہہ رہا لا تطع امری، میری بات مت مان، غصے میں کہہ رہا ہے، مطلب یہی ہے کہ بتائیں گے تجھے۔ تو یہ فعل نہیں کا بیان ہوا، فعل نہیں کی تعریف کی، بتایا اس کا ایک صیغہ آتا ہے، پھر بتایا کبھی اس کو بھی اس کے معنی اصلی سے دوسرے معنی کی طرف نکال دیا جاتا ہے، جو معنی مقام اور سیاق کلام سے سمجھے جاتے ہیں۔ تو وہ معنی جن کے لیے نہیں کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ دعا، التماس، تمنی، تحدید۔ بات سمجھ میں آ گئی؟